سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا، اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ذرا سی ہینکی پینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو، سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی، اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تواڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح نکلی اس کی اگلی آسان ہو جائے گی، اور جو ادھر پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل تر مشکل ہو جائے گی۔ اسی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچاں۔ یعنی جو عقل نہ رکھے، سوچے نا، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے تو موج مارے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جسے عقل ہوگی وہ ہر وقت سوچے گا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کو، اہل بیت کو، صحیح العقیدہ، تابعین تبع تابعین کو ہمیشہ گاڈ اورینٹڈ رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی آخرت کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ ابھی مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے۔ ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں تھے وہ معاف فرما دیے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا تمام پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ میرا پاپا مجھے بچا کے نکال لے گا، تو تیرا پاپا بڑا ہے یا اللہ کا پیغمبر بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ یہ اپنے باپوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور باپے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یہ کی عقل میں بیٹھتی ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی کیونکہ وہ جد امجد ہے سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف 1 جنتی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے،
تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے, کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے, کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو. ہاں اپنا قبلہ درست تھا, تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں, کوئی رعایتی نمبر چاہیے, کوئی شفاعت چاہیے, اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں. ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں, تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے, اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے. اور تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے, تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا, یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا. سورۃ الاحزاب میں بھی ہے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, انہیں دگنا عذاب دے. سورہ حامیم سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. آج جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں, اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے ہی شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہونے والا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو, بہن بھائی ایک دوسرے کو, ماں باپ اولاد کو, اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی, تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کی جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا؟